جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کی طرف سے کیا گیا اور پھیلایا گیا ایک پروپیگنڈا ہے۔ تمام کے ذہن و دماغ پہ سوائے چند لوگوں کے یہ چیز ان کے ذہن میں آ جاتی ہے، ان کے ذہن پر سوار ہو جاتی ہے کہ صاحب یہ تو غم کا مہینہ ہے، یہ تو سوگ منانے کا مہینہ ہے، اور گردن سے لے کر اور ٹخنے تک جسم کا کوئی حصہ بھی نہ دکھائی دے۔ اللہ کی پناہ اختیار کریے، اللہ کی پناہ مانگیے ان کی تہذیب سے۔ ان کی تہذیب کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ اللہ نے مہینوں کی تعداد جو رکھی ہے، جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، آسمان و زمین کو جب سے بنایا ہے، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 مہینے رکھی ہے، اور ان 12 مہینوں میں سب سے زیادہ قابل احترام اور معزز مہینے وہ 4 مہینے ہیں۔ 4 مہینے کون کون سے ہیں ہمیں وہ بھی معلوم نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھنے چاہیے۔ جس طریقے سے جنوری کو یاد رکھتے ہیں، اس کی تاریخ کو ہم حساب میں لگاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں جو اسلامی مہینے کہنے والے ہیں، جن کو اسلامی مہینہ کہا جاتا ہے، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ وہ 4 مہینے اس طریقے سے ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک چوتھا مہینہ ہے رجب کا۔ یہ 3 مہینے تو بالکل یکے بعد دیگرے ہیں، لگاتار ہیں، اور ایک چوتھا مہینہ شعبان سے پینے پڑتا ہے، رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے اتنے قابل احترام ہیں کہ زمانہ جاہلیت سے پہلے بھی وہ لوگ کہ جنہیں انسانیت سے اور معاشرت سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، وہ بالکل جاہل تھے، بالکل ان پڑھ تھے، ان کی دین میں، ان کی زندگی میں نہ دین تھا نہ دنیا تھی، وہ ہر چیز سے بالکل ناواقف تھے، وہ جانوروں کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے نزدیک بھی ان مہینوں کا احترام بالکل ایسے ہی تھا جیسا آج ہمارے نظروں میں، ہماری شریعت میں۔ بہت سے قبائل میں، بہت سے خاندانوں میں، بہت سے ملکوں میں آپس میں جنگیں چلا کرتی تھیں، خون ریزیاں ہوا کرتی تھی، لیکن جب یہ مہینے آ جایا کرتے تھے تو ان مہینوں کے آ جانے کی وجہ سے وہ جنگ بندی کر دیا کرتے تھے، بالکل قتل و قتال بند، اب لڑائی جھگڑا بند۔ وہ بڑا احترام ان مہینوں کا کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ابھی کل یا پرسوں شروع ہونے والا ہے، جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا نام سنتے ہی تمام مسلمانوں کے ذہن میں، تمام کے ذہن و دماغ پہ سوائے چند لوگوں کے یہ چیز ان کے ذہن میں آ جاتی ہے، ان کے ذہن پر سوار ہو جاتی ہے کہ صاحب یہ تو غم کا مہینہ ہے، یہ تو سوگ منانے کا مہینہ ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نزدیک جس طرح مہینہ محرم کا ہے، ایسے ہی مہینہ ذی قعدہ کا اور ذی الحجہ کا بھی ہے۔ یہ جو تصور بنایا گیا کہ صاحب محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، سوگ منانے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں فلاں صحابی کی شہادت ہوئی، فلاں پر جو ہے مظلومانہ کارروائی ہوئی، ان پر ظالمانہ حملے ہوئے اور لوگوں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کی، یہ ایک غیروں کی طرف سے جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کی طرف سے کیا گیا اور پھیلایا گیا ایک پروپیگنڈا ہے۔ یہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر غم منانا ہے تو سارے سال منائیے، کوئی اگر غم کی بات ہے تو خوشی منانی ہے تو اس مہینے ہی منائی۔ بہت سے بڑے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا جو بڑی عمر کے ہیں، بڑی بوڑھیاں، بڑے بوڑھے، مثال کے طور پر کبھی کوئی رشتے کی بات آتی ہے، شادی بیاہ کی بات آتی ہے کہ دیکھ لو کہیں محرم کا مہینہ نہ پڑ جائے، یعنی یہ تصور ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ محرم کے مہینے میں جو شادی کی جائے گی اس میں اللہ کی طرف سے کوئی خیر، کوئی برکت نہیں ہوگی، جھگڑے فساد ہوں گے، بگاڑ ہوگا۔ اللہ اکبر، اس قدر غلط عقیدہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ عقیدہ بیٹھا ہوا ہے تو اپنے ذہن کو بالکل صاف کر لیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔
ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ فلاں صحابی کی وجہ سے کہ صاحب محرم کا مہینے میں ان کی شہادت ہوئی، یہ ہوا، اس لیے بہت سے مسلمان غم مناتے ہیں، اپنا سینہ پیٹتے ہیں، اپنے بدن کو تکلیف دیتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں، ننگے پیر رہتے ہیں، غم کے منانے کی وجہ سے کالے کپڑے پہنتے ہیں اور اپنے گھروں میں چولہا بوجھا دیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ اگر ان کی وجہ سے آپ ایسا کرتے ہیں تو حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کسی جاہل قوم کی ہم مشابہت اختیار کریں گے، کسی ان پڑھ قوم کی مشابہت اختیار کریں گے، کسی بالکل جانور قوم کی ہم اقتداء کریں گے، مشابہت اختیار کریں گے، تو جو حشر قیامت میں ان کا ہوگا، اللہ تعالیٰ جو معاملہ ان کے ساتھ فرمائیں گے، مشابہت اختیار کرنے والے کے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمائیں گے۔ چلو ہم نے مان لیا کہ صاحب یہ غم کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں غم منایا جاتا ہے۔ اگر آپ سال کے 12 مہینے محرم سے لے کر کے پھر دوبارہ محرم تک پورے 12 مہینے اٹھا کر کے دیکھیں تو ہر مہینے میں اور ہر تاریخ میں، تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ کسی نہ کسی صحابی کی، کسی نہ کسی ولی کی، کسی نہ کسی قطب ابدال کی، کسی نہ کسی تبع تابعین کی، کسی بڑے امام کی، کسی بڑے مجتہد کی ہتیا ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے۔ تو پھر تو سال کے 355 دن جو ہے آدمی سارے سال غم مناتا رہے، خوشی کبھی منائے نہ، کبھی شادی بیاہ نہ کرے۔ رمضان میں بہت سارے صحابہ کی وفات ہوئی، شوال میں وفات ہوئی، ذیقعدہ میں وفات، یعنی سال کے 12 مہینوں میں کوئی مہینہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی کی وفات نہ ہوئی ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، دین کو اس کی اصل حقیقت کے ساتھ سمجھو اور اصل دین کو اپنانے کی کوشش کرو اور اصل دین پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ایک بات یہ ہے، اس سے اگلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو محرم کا مہینہ ہے، جو محرم کے مہینے سے جو سال شروع ہوتا ہے، یہ سال ہمارے یہاں ہجری سال کہلاتا ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اس وقت سے یہ سال شروع ہوا۔ ہجرت کے معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کر جانا، اپنا وطن چھوڑ کر کے دوسرا وطن اختیار کر لینا، دوسری جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنا لینا، یہ آتے ہیں۔ اس ہجرت سے بنا ہے ہجری سال، اس وقت سے یہ سال شروع ہوا ہے۔ ہمیں محرم کے مہینے سے جہاں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں، وہاں ایک بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ دیکھیے آدمی کے لیے اپنا دین، اپنی شریعت، اپنا مذہب سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ اگر اپنے دین پر عمل کرنا آدمی کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے ملک میں رہتے ہوئے، اپنے علاقے میں، اپنے وطن میں رہتے ہوئے دشوار ہو جائے تو دوسری جگہ اپنی ہجرت کر لے، دوسری جگہ ہجرت کر لے۔ یعنی ملک چھوڑنا اور وطن چھوڑنا، دوسری جگہ کو، دوسرے علاقے کو وطن اختیار کرنا، یہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ دین کو چھوڑا جائے۔ دین پر عمل کرنے میں ذرا سی کوئی دشواری آ گئی، ذرا سی کوئی مصیبت آ گئی، غیر لوگ پریشان کرنے لگے، نماز نہیں پڑھنے دے رہے اور بہت سارے کام نہیں کرنے دے رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے گھر کو چھوڑ دو، اپنے ملک کو چھوڑ دو، نہیں۔ اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، جتنا اپنے بس میں ہے، جتنا اختیار میں ہے، حتی الامکان پوری کوشش لگا دو اپنے مذہب کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ جب آپ کی کوشش بالکل آخری لمحے پر پہنچ جائے تو اس وقت آپ دوسری جگہ کو اختیار کر لو، اپنا وطن۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے اندر یہی کر کے دکھایا ہے۔ ابو لہب کی وجہ سے، ابو جہل کی وجہ سے پہلے دن یا دوسرے دن ہی مکہ کو نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ کو کب چھوڑا؟ جب بالکل انتہا ہو چکی تھی اور اللہ کی طرف سے اشارہ ہو گیا تھا۔ آج بھی امت اپنے اسوے، اپنے نبی کے اس اسوے کو برقرار رکھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے علماء کرام کے پیچھے چلے، علماء کرام کی جانب سے
جو اشارے ملے دین پر، شریعت پر عمل کرنے کے، جو طریقے بتائے جائیں ان پر عمل کریں۔ صحابہ کرام نے یہی کیا، اس لیے وہ کامیاب ہوئے۔ کوئی بھی آدمی اپنی مرضی سے کسی سے پریشان ہو کر کے اپنا وطن نہ چھوڑے، اپنا علاقہ نہ چھوڑے، بلکہ محرم کے اور ہجرت کے ہجری سال کے اس نظام کو سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اس اسوے کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے آج بھی اپنے دین پر عمل کریں۔ اور تیسری چیز بالکل مختصر انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ غالباً تیسری یا چوتھی چیزیں مجھے یاد نہیں رہی۔ ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم الحرام کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے معلوم فرمایا کسی کے ذریعے سے بذات خود جیسے بھی ہو کہ بھئی یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ جواب ملا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آج ہی کے دن فرعون کے ظلم سے نجات پائے تھے، اور بنی اسرائیل کو ہمارے جو پوروج ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ان کو آج ہی کے دن فرعون کے لوگوں سے، فرعون کی قوم سے آج کے دن چھٹکارا ملا تھا، اس لیے ہم اس کی خوشی میں، اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ بھائی تم سے زیادہ تو مستحق ہم ہیں اس بات کے کہ ہم آج کے دن روزہ رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، اور ہم بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جس طرح سے ہم اللہ کے پیغمبر ہیں وہ بھی اللہ کے نبی تھے، تو ان کے شکرانے میں، ان کی نجات کی خوشی میں ہم بھی روزہ رکھیں۔ اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو تم آئندہ سال ایک روزہ مت رکھنا بلکہ 2 روزے رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک روزہ یہودی رکھ رہے ہیں، ایک روزہ کون رکھ رہے ہیں؟ کون رکھ رہے ہیں بھائی بولو؟ یہودی رکھ رہے ہیں۔ اگر ہم بھی ایک روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے میں، ایک عبادت میں یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! یعنی ہمارا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے سلسلے میں بھی اس چیز کو گوارا ہرگز نہیں کر رہا کہ عبادت میں بھی ان غیروں کی مشابہت ہو جائے۔ اور آج کا مسلمان، آج کی ہماری قوم عبادت تو چھوڑیے، گناہوں میں، کفر و شرک میں، اور نہ جانے کس کس طرح کے کاموں میں غیروں کی مشابہت اختیار کرنے کو، ان کے کلچر اختیار کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہی ہے۔ جو طریقہ برات کا، بیاہ شادی میں کھانا کھلانے کا، جہیز کا، جو طریقہ ان کے ہاں رائج ہے، ہم اس طریقے کو، اس کلچر کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو طریقہ لباس کے پہننے کا انہوں نے اپنایا، مغرب کی قوم نے اپنایا، ہم بھی اس کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو عبادت کو بھی گوارا نہیں کر رہے کہ صاحب غیروں کی مشابہت ہو جائے، اور ہم لوگ عبادت تو چھوڑیے، گناہوں کے کام میں دوسروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ وہ کپڑے، میں کپڑوں کے اوپر بتا رہا ہوں، وہ کپڑے جو ہمارے بچپن میں، آپ کے بچپن میں کبھی ہماری مائیں، ہماری بہنیں، بڑی بہنیں، ہمارے والدین بچوں کے پھٹے ہوئے کپڑے باہر پھینک دیا کرتی تھی، یا دری بنتی ہے دری میں دے دیا کرتی تھی، آج وہ کپڑے مارکیٹ میں بڑے اچھے انداز میں فروخت ہو رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان بھائی ان کو بڑی خوشی کے ساتھ خرید رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مغرب نے، ان کے پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کر دیا کہ صاحب اب سے 2022 سے یا 2023 سے جو نیا فیشن شپ مارکیٹ میں یہ نیا لباس لانچ ہوگا۔ ہمارے نوجوان انتظار میں رہتے ہیں کہ صاحب مغرب کی طرف سے آج 2022 میں یا 2023 میں یہ لباس لانچ ہوا ہے، میں سب سے پہلے اس کو خریدوں گا۔ بھائیو دیکھ لو انہوں نے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ ہماری تہذیب تو بہت اچھی تہذیب ہے، ہمارا لباس تو وہ لباس ہے کہ ہاتھ کے گٹے سے لے کر اور گردن سے لے کر اور ٹخنے تک جسم کا کوئی حصہ بھی نہ دکھائی دے۔ اللہ کی پناہ اختیار کریے، اللہ کی پناہ مانگیے ان کی تہذیب سے۔ ان کی تہذیب کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں
کہی گئی ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔